غوث اعظم پیر پیرا میر میرا، غوث اعظم غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میر میرا جیلانی غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے ہر دن اور ہر رات مجھ پر تین بار درود پاک پڑھے۔ اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام سلطان ولایت آپ دیکھ رہے ہیں اور روزانہ میں ایک موضوع لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد آصف اقبال عطاری مدنی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے۔ اور آج ہمارا موضوع ہے غوث پاک کے پیارے عقیدے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، چونکہ ہم نے ایک پروگرام میں یہ ذکر کیا کہ ایک آپ بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مفسر تھے۔ آپ قطب الاقطاب بھی تھے، مگر آپ مدرسے میں تدریس ٹیچنگ بھی فرمایا کرتے تھے، قرآن پاک کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے، علوم ظاہریہ اور باطنیہ آپ لوگوں کو عطا فرماتے تھے۔ تو عقائد یہ ایک بہت ہی معتبر ترین اور یوں سمجھے کہ نجات کی دلیل ایک علم ہے کہ جس کے عقائد درست ہوتے ہیں وہ یقیناً نجات پائے گا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیارے عقائد کے بارے میں ہم انشاءاللہ جانیں گے، گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فرمان، ایک ارشاد آپ کو سناتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یوں عرض گزار ہوتے ہیں حضور کی مدحت سرائی میں، کہتے ہیں ہمارے سردار، ہمارے افسر، ہمارے حاکم، ہمارے سپہ سالار، ہمارے سفیر، ہمارے شفیع اور ایسے رسول جو زمانہ آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے پیغمبروں اور نبیوں کے سردار ہیں۔ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی پاک کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، مدحت کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پشت پناہ اور استاد بنا اور آپ کے دستے مبارک کو اختیار دے دے تاکہ وہ تیرا بناؤ سنگار کرے اور تجھ کو حق تعالیٰ کے سامنے پیش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی لشکر ارواح کے حاکم، طالبین کے مربی، تربیت فرمانے والے اور سرپرست ہیں، مطلوبوں کے سردار اور نیکوکاروں کے افسر ہیں۔ ان میں حالات و مقامات تقسیم فرمانے والے، یعنی اولیاء میں، نیکوکاروں میں نبی پاک حالات و مقامات تقسیم فرمانے والے ہیں۔ اس لیے حق تعالیٰ نے یہ خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی ہے اور آپ کو سب کا سپہ سالار بنا دیا ہے۔ جب لشکر کے لیے بادشاہ کی طرف سے کوئی خلعت برآمد ہو کر آتی ہے تو ان سپہ سالار ہی کے ہاتھ سے تقسیم کرائی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اولیاء اور نیکو اور دیگر حضرات کے لیے تقسیم کرنے والا بنایا، اور حدیث پاک میں بھی ہے اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس خوبصورت انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے عقیدے، اپنے نظریے کو بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے، اور یہی ہم اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے جو سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو آج ہمارا موضوع ہے غوث پاک کے پیارے عقیدے۔ ہم آصف اقبال بھائی کی طرف بڑھیں گے، مگر آصف اقبال بھائی ایک واقعہ میں نے پروگرام میں یہاں بیان کیا تھا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت میں آیا، کسی عقیدے کے بارے میں شکوک و شبہ تھا، تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ولایت سے ان کو جان لیا اور اپنے بیان کا موضوع بدلتے ہوئے ان کے اس عقیدے کے حوالے سے فرمایا اعتقادنا اعتقاد السلف والصحابہ، ہمارا عقیدہ اس معاملے میں وہ ہے جو کہ صحابہ کا اور بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ یہ جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جملہ ہے کہ اعتقادنا اعتقاد السلف والصحابہ،
یہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ایک ون لائنر، ایک سنہری جملہ ہے کہ جس پر اگر ہم کاربند ہو جائیں کہ ہمیں عقیدے کے معاملے میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ عقیدہ بزرگوں کا 1450 سال سے ہے یا نہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ اس بارے میں کیا تھا۔ تو سید غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ہمیں سمجھا دیا ہے کہ عقیدے میں کبھی کوئی خرابی اللہ نہ کرے پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، شیطان وسوسے ڈالے، شیاطین جن و انس اگر مل کر بھی عقیدہ خراب کرنا چاہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اعتقاد سلفی و صحابہ ہے کہ نہیں ہے، یعنی صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عقائد کے مطابق ہے کہ نہیں۔ یہ وہ جملہ ہے جو یہ ڈھارس بنداتا اور پہ رہتی دنیا کے فتنے تو دیکھیں ہوں گے قیامت تک، جو نبی پاک کا فرمان ہے وہ بڑی تیزی سے ہوں گے، کچھ ظہور اس زمانے میں بھی ہے۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ بندہ اپنے عقیدوں کو ان نفوس قدسیہ کے عقائد کے معاملے میں جانچے، ان کے سانچے میں پیمانے میں رکھ کر دیکھے کہ میرا عقیدہ ان کے برابر ہے یا نہیں، ویسا عقیدہ نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ عقائد کے معاملے میں غوث پاک کے اس فرمان اور دیگر موضوعات پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارا موضوع ہے اور الحمدللہ سلسلہ بھی بڑا خوبصورت چل رہا ہے آپ کا، الحمدللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ برکتیں دے آمین، اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے مالا مال فرمائے۔ اللہم آمین۔ عقیدے کی بات جو ہے، اس کے تعلق سے جو بنیادی چیزیں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے جو عقیدے ہیں وہ یا تو قرآن سے ثابت ہوں گے یا حدیث سے ثابت ہوں گے یا پھر سواد اعظم اس عقیدے پر ہوں گے، اور چوتھا عقل صحیح اس کا تقاضا کرے کہ یہ عقیدہ ایسے ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں الحمدللہ دور نبوی سے لے کر آج تک مسلمانوں نے وہی عقیدے اختیار کیے جو قرآن پاک نے دیے، صحیح، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان نے دیے، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو سواد اعظم۔ اب سواد اعظم دور صحابہ میں صحابہ کرام سواد اعظم ہے، اس کے بعد تابعین سواد اعظم ہے، پھر تبع تابعین سواد اعظم ہے، اور اس کے بعد جو امت کا بڑا گروہ ہے، کیونکہ بھاری بھرکم ٹائٹل کے یعنی کہ الفاظ موجود تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تو کوئی اور الگ سے نام نہیں لیا گیا۔ جب یہ سلسلہ آگے بڑھ گیا تو اب کیا ہوا، مسلمانوں نے بالاتفاق جو ہے سواد اعظم جو تھا اہل سنت کا، یعنی سواد اعظم جو امت کا بڑا گروہ تھا، اس کا نام اہل سنت و جماعت رکھ دیا، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان سے ماخوذ ہے، ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میرا طریقہ ہے اور جو میرے صحابہ کی جماعت کا طریقہ ہے۔ تو اس جملے نے یہ بتا دیا کہ اہل سنت و جماعت جس عقیدے پہ کاربند ہیں وہی عقیدے رکھنے ہیں۔ آپ نے جو واقعہ بیان کیا، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا ہے۔ امام ذہبی بہت بڑے نقاد اور بڑے محقق ہیں اور بہت احتیاط کرنے والی شخصیت ہیں، تو آپ نے اس واقعے کو لکھ کر یہ بات بیان کر دی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور ہر ولی کا عقیدہ یہی ہے کہ ہمارے عقائد وہی ہیں جو پرانے نیک لوگوں کے اور صحابہ کرام کے عقیدے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، جہاں تک ہم نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کو دیکھا، آپ کے نظریات، آپ کے عقائد پڑھے، تو اس میں ہمیں اگر عقیدہ توحید کی بات کی جائے تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ یہی بیان کرتے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بری صفت سے پاک ہے اور تمام خوبیوں کا جامع ہے، تمام محامد محاسن اسی کو زیبا ہیں۔ توحید کی بات کریں تو ہمیں عقیدہ اہل سنت کا جو آج تک ہے وہی نظر آتا ہے، اور اگر ہم نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ کی بات کریں تو ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ وہی عقائد بیان کرتے نظر آتے ہیں جو قرآن و سنت نے بیان کیے اور صحابہ کرام نے اس کو اختیار کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کا معاملہ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احترام کا معاملہ ہو، نبی پاک علیہ السلام کی معراج کا معاملہ ہو، نبی پاک علیہ السلام کو وسیلہ بنانے کا معاملہ ہو، ہم ہر جہت سے دیکھتے ہیں کہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے تعلق سے جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے وہ وہی ہے جو اسلاف کا ہے، گزرے ہوئے بزرگوں کا ہے اور صحابہ کرام کا ہے۔ تو یہ ایک آپ نے کہا نا ون لائنر جملہ دے دیا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کو اس عقیدے پہ کاربند رہنا ہے، کبھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہو جائے، شک ہو جائے۔ بعض اوقات آج کل کیا ہوتا ہے، بھائی کوئی کلپ آ گیا، کوئی چھوٹا سا کلپ دیکھا 1-2 منٹ کا، اب وہ عقیدے میں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا نا بد مذہب کی نہ بات سننی ہے، نہ اس کو دیکھنا ہے، نہ اس کو سلام کرنا ہے، نہ بد مذہب سے کوئی تعلق رکھنا ہے، میل جول رکھنا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کوئی ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں تو شک پیدا ہو جاتا ہے، اب جب شک آ جائے تو پھر کرنا کیا ہے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اسلاف کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ کرام پر پیش کریں، اسلاف پر پیش کریں۔ بزرگ کون ہیں ہمارے؟ صراط مستقیم
جن کو قرار دیا گیا وہ ہمارے بزرگ ہیں، اولیاء کرام، غوث اعظم ہیں، داتا گنج بخش ہیں اور داتا گنج شکر ہیں، واہ واہ پیر مہر علی ہیں، واہ واہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں، سبحان اللہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اسلاف ہمارے بزرگ ہیں، ان کا عقیدہ دیکھ لیا جائے صحیح کہ یہ کون سے عقیدے پہ کاربند ہیں۔ کیا بات غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ خود کس عقیدے پہ واہ کاربند ہیں، واہ واہ تو اس کو اختیار کر لیا اچھا جائے۔ پھر یہ جو بات ہے نا جیسے آپ نے کہا کہ شک پیدا ہو جاتا ہے تو شک تو دیکھیں بندہ جب ادھر ادھر کی باتیں سنتا ہے تو جی۔ پیدا ہوتا ہے۔ جب امام ذہبی نے جو واقعہ بیان کیا ان عالم صاحب کو اس جی، دور میں جو شک چھٹی ہجری پیدا کے ہو۔ جی جی۔ چھٹی ہجری کے غوث پاک چھٹی ہجری میں تو اس وقت شک پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اب جب کوئی فتنوں کا دور ہے جی جی اور یوں کہ سمجھے کہ ہر طرف سے فتنے، ہر ایک اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے جی کے جی۔ لیے مختلف دلائل دینے کی کوشش کر رہا ہے تو شک و شبہ تو پیدا ہوگا۔ صحیح۔ مگر وہی بات جو آپ نے اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو جملہ تھا جی جی۔ کہ ہمیں اسی کو دیکھنا ہے اور اسی پر چلنا ہے۔ پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتب میں اور اپنے ارشادات میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ اہل سنت والجماعہ کا جو عقائد ہیں، جو ان کا طریقہ کار ہے، وہی میرا یعنی غوث میرا ہے۔ پاک کا طریقہ کار ہے اور وہی نجات کا ذریعہ ہے۔ جی جی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی واضح عبارات موجود ہیں، اگر ہم ان کو پڑھیں تو نظر آتی ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ غوث پاک ہمارا معیار ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہمارا معیار ہے، اس سے اوپر چلے جائیں تو امام اعظم ہمارا معیار ہے، ان کے زمانے کے اور بزرگ امام جعفر صادق ہمارا معیار ہے، ہم جائیں تو صحابہ کرام ہمارا معیار ہے، بالکل ہمارا معیار ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جب بات کرتے ہیں، بزرگوں کی بات کرتے ہیں تو اب 1450 سال جتنا زمانہ ہے نبوی سے ظاہری طور پہ ہم دور ہوتے جا رہے ہیں تو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں عقائد کے معاملے میں۔ تو کچھ لوگ پھر اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ نہیں بھئی یوں تو ایسا نہیں ہوتا تو ویسا نہیں ہوتا، اس حدیث کا معنی یہ ہے تو قرآن کا معنی یہ ہے تو آیت کا یہ ہے اور عقیدے میں یوں نہیں، یہ عقیدہ یوں جی۔ تھا۔ تو اب ہمیں آپ ایک جملہ مجھے دیجئے اور ہم ناظرین کو سمجھائیے کہ ہمیں اس میں یہی دیکھنا چاہیے 1450 سال میں جو بات کسی مفسر، کسی محدث، کسی عالم، کسی اللہ کے ولی کو سمجھ میں نہیں آئی، 1450 سال کے بعد اگر کسی کو سمجھ میں آتی ہے تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے، 1450 سال کے مفسرین، محدثین اور علماء کو دیکھنا ہے۔ جی، اس میں ایک تو حدیث پاک ہے اس سوال کے جواب میں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، واہ واہ واہ، میری امت جو ہے یہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ صحیح، تو جب مفسرین، محدثین، علماء دین، اولیاء کرام ایک عقیدے پر متفق ہیں تو یہ حدیث پاک کے مطابق یہی حق ہے۔ واہ واہ، دوسرے نمبر پر یہ کہ جب شک پیدا ہو جائے، آپ نے کہا شک پیدا ہو ہی جاتا ہے، جب شک پیدا ہو جائے تو ان عالم صاحب نے جو کیا تھا وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ واہ، وہ اپنے دور کے ایک مسلمہ بزرگ کے پاس، ایک شیخ طریقت کے پاس، ایک ولی کامل کے پاس اس علاج کے لیے چلے گئے، یعنی جو عالم بھی تھے اور باطن کو جانتے بھی تھے۔ جانتے تھے۔ واہ اب واہ، ان کے پاس چلے گئے تو انہوں نے کیا کیا، ان کا علاج کر دیا۔ ہاں ہاں، اور دیکھیں اس علاج کے اندر صرف علاج ہی نہیں کیا، ان کو یہ بھی بتایا کہ بھائی تمہارا جو ہے نا معاملہ وہ شک اپنا دور کر لو اور اسلاف کے عقیدے پہ قائم رہو، سبحان اور اللہ، تمہارے جو والد صاحب تھے نا ہائے ہائے ہائے، وہ 4 سال سے گھر سے غائب تھے، وہ بھی گھر آ چکے واہ ہیں۔ واہ، غیب کی خبر بھی دے دی، غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے آپ نے یہ اس کو حل کر دیا۔ صحیح، دیکھیں جب کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے تو قرآن بھی یہ بتاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف آ جاؤ، جی جی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اللہ اس کے رسول کی طرف آنا ہے، کیسے آنا ہے؟ تو اولیاء کرام کو ساتھ لے لیں۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو تمہارے مرشد ہیں، تمہارے شیخ ہیں، وہ تمہارے اور اللہ کے بیچ ایک وسیلہ ہیں، صحیح، ان کو وسیلے کے طور پہ اختیار کر لو، وہ تمہیں ٹھیک کر کے آگے پہنچا دیں گے۔ صحیح، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بس اوقات آدمی کی بادشاہ کے ساتھ، غوث پاک نے مثال دی، بادشاہ سے اس کی جان پہچان نہیں ہے، لیکن جس کی جان پہچان زیادہ ہے فرماتے ہیں کہ اس سے جڑ جائے تاکہ وہ اس کی بادشاہ سے جان پہچان کرا دے۔ اللہ تو اکبر، مرشد کامل کو یوں وسیلہ اختیار کر لے کیا بات ہے، تاکہ رب تک تمہیں وہ پہنچا دے، معرفت اللہ کی مل معرفت، جائے، بارگاہ الہی میں قرب مل جائے۔ قرب مل تو جائے۔ یہ ہم گفتگو کر رہے ہیں مزید چلیں کہ ناظرین غوث پاک کے پیارے عقیدوں کے بارے میں، اہل سنت والجماعہ اور بزرگوں کا اور اسلاف کا، ما انا علیہ واصحابی، یہ خوبصورت جو الفاظ اور یہ خوبصورت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو گلدستہ ہمیں دیا، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اب آصف بھائی ہم آتے ہیں غوث پاک کے عقائد کی طرف، غوث پاک کے نظریات کیا تھے، غوث پاک کے عقائد کیا تھے، تو ذرا آپ یہ بھی بتائیے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسیلے کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھتے تھے کہ وسیلہ جائز ہے ناجائز ہے؟ غوث پاک خود وسیلہ یعنی اپنی ذات کے حوالے سے یا دیگر کے حوالے سے کیا آپ کا معمول تھا؟ دیکھیں غوث پاک کے عقائد قرآن و سنت کے مطابق، بالکل، قرآن کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، یہ بھی آیت ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اب نماز بھی غیر اللہ ہے، صبر بھی غیر اللہ ہے،
ان دونوں سے مدد مانگنے کا حکم رب العالمین نے دیا۔ جی اب غوث پاک رحمت اللہ علیہ، آپ نے قرآن مجید کا جتنا گہرا مطالعہ آپ کا ہے، ایک آیت کی 40 تفسیریں غوث پاک بیان کر رہے ہیں، اللہ تو ان اکبر۔ کا قرآن کا مطالعہ کتنا گہرا ہوگا، پھر نبی پاک علیہ السلام کی یا حدیث کا کتنا گہرا مطالعہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنے وسیلہ اختیار کرنے کا فرمایا، واہ واہ، ایک حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرے وسیلے سے دعا مانگو۔ وہ جو اب آپ یہ نابینا جو دیکھیں، تھے۔ نابینا جو صحابی تھے، اور انہوں نے دعا مانگی تو اللہ پاک نے ان کو آنکھیں عطا فرما دی۔ صحیح۔ اب اسی تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، غوث پاک رحمت اللہ علیہ انہی الفاظ کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیسے کرو۔ آہا، کہ غوث پاک فرما رہے ہیں، اور الفاظ کیا ہیں وہ سن لیجیے۔ اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک علیہ سلامک، کہ غوث پاک نے یہاں اضافہ بھی کیا، سبحان اللہ۔ علیہ سلامک نبی رحمتی یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی لیغفر لی ذنوبی۔ آہا، غوث پاک رحمت اللہ علیہ وہ تو حدیث پاک کے الفاظ بھی آپ نے ساتھ لیے ہیں اور اپنے لفظ بھی اس میں شامل کیے ہیں، کیا بات۔ اور اس حدیث اور قرآنی آیات کے تناظر میں غوث پاک رحمت اللہ علیہ وسیلے کو اختیار کر رہے ہیں سبحان اور فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا وسیلہ پیش کر، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، حضور کے طفیل۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ بھی پیش کر کے پھر دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ میرے گناہ جو ہے نا تو معاف فرما دے، سبحان اللہ، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، واہ واہ۔ نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر غوث پاک اچھا، رحمت اللہ اور علیہ، اس کی طرف بڑھتے ہیں، اسی میں آپ نے فرمایا اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی رحمہ، یہ وسیلہ، ہاں جی، یا رسول اللہ ماشاءاللہ، یہ بھی اپنے انی اچھی توجہت توجہ بک دلائی۔ الی ربی۔ یعنی کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد بھی آپ کو ندا کرنا یا رسول اللہ کہہ کے خطاب کرنا یہ بھی جائز ہے، واہ واہ، پکارنا جائز ہے۔ صحیح، اور غوث پاک رحمت اللہ نے پکار کے بتایا بھی، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے دعا کا طریقہ بھی بتایا۔ اور دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہم انی اسألک بحقہ ان تغفر لی وترحمنی، کہ یا اللہ تجھے نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ اللہ، تو میری مغفرت فرما دے واہ اور واہ، مجھ پہ رحم فرما۔ واہ یعنی واہ، اللہ پاک سے رحم کی بھی دعا، مغفرت کی دعا اور وسیلہ نبی پاک علیہ السلام کا۔ کیا بات تو ہے۔ یہ اچھا، پھر یہی نہیں محسن بھائی، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، دیکھیں دو طرح کا وسیلہ ہوتا ہے نا۔ جی جی، ایک وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے ذات سے توسل، کسی ذات کے کسی حوالے سے۔ ذات سے، کسی شخصیت سے، اور ایک وسیلہ ہوتا ہے اعمال سے، نیک اعمال سے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کہ یہ دونوں عقیدے تھے۔ واہ واہ، یعنی یعنی وہ- وسیلہ بالاعمال آپ بھی، نے وسیلہ سوال- بالذات بھی۔ آپ نے سوال میں کیا کہا، کہیں شرک تو نہیں ہے؟ دیکھیں غوث پاک فرما رہے ہیں یہ مستحب ہے، اور کیا فرماتے ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں یستحب ان یتوسلوا بالزہاد والصالحین واہل العلم والفضل والدین۔ آہا، غوث پاک فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ لوگ نیک لوگوں، صالحین، علم و فضل والے دیندار لوگوں کا وسیلہ اختیار کریں۔ اللہ یہ اکبر، مستحب فرما رہے غوث پاک۔ واہ، اور جہاں تک دوسری بات ہے کہ اس نیک اعمال، جی تو جی غوث پاک رحمت اللہ نے اس کی بھی ترغیب دلائی جی، کہ نیک اعمال، اور پھر آپ نے شیخ طریقت کو بھی فرمایا کہ اپنے مرشد کو بھی وسیلہ بنایا۔ اللہ تو اکبر، یعنی کہ اس طرح کی آپ کی عبارتیں موجود ہیں کیا بات ہے۔ جو یہ بتا رہی ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ وسیلے کے نہ صرف قائل تھے، بلکہ غوث پاک کے جو اشعار ہیں، ہاں، آپ کے دیگر جو اس طرح کی عبارتیں ہیں، یہ بھی بتاتی ہیں غوث پاک استعانت بھی فرمایا کرتے قصیدہ تھے۔ غوثیہ دیکھیں، قصیدہ جی، بائیہ دیکھیں، اور جو جی، عبارات ہیں آپ کی، سبحان اللہ، بالکل وسیلے کے حوالے سے آپ نے واضح انداز میں کہا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ صرف وسیلے کے قائل تھے بلکہ وسیلہ اختیار بھی جی، فرماتے تھے، اور دونوں طرح کے وسیلے آپ نے کہا، ذکر کیا۔ اچھا، یہاں عقائد پر ہم بات کر رہے ہیں، تو وسیلہ بھی ایک ہمارا ایک عقیدے کے حوالے سے ایک تعلق، جو بڑا ایک ٹاپک ہوتا ہے جس پر بات ہوتی ہے۔ یہ بھی بتائیں کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے تعلق سے کیا عقیدہ تھا، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا، کہ حضور قیامت میں شفاعت فرمائیں گے تو حضور سے شفاعت طلب کی جائے گی، کیا عقیدہ تھا؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ شفاعت کے تعلق سے بھی آپ نے بالکل کلام فرمایا ہے، اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر ایمان لانا واجب ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ کرنے والوں اور دیگر گناہ گاروں کے حق میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرمائے سبحان گا۔ اللہ، فرماتے ہیں اس پر عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ کیا بات، پھر فرماتے ہیں کہ آگے تفصیل کی ہے غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے کہ یا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے شفاعت فرمائیں گے، یا تو یہ معاملہ ہوگا، یا پھر اپنی خاص امت کے لیے شفاعت کریں گے،
غوث پاک فرماتے ہیں شفاعت تو ہے، واہ واہ، ٹھیک ہے، اور یہ اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ واجب ہے، یعنی غوث پاک رحمت اللہ علیہ اس درجے پر آپ فرما رہے ہیں، اور پھر آپ آگے چل کے یہ بھی فرماتے ہیں کہ شفاعت ایسی چیز ہے جو اہل سنت کو جہنم سے نجات عطا کرے، اللہ اکبر، اہل اللہ سنت اکبر۔ کو۔ اور اس سے آپ اندازہ لگائیں، غوث پاک رحمت اللہ علیہ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ شفاعت کا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ کیا اور بات، ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ جو فرقہ قدریہ گزرا، جو تقدیر کو نہیں مانتے جی تھے، جی، وہ ایک گمراہ فرقہ تھا، تو فرماتے ہیں کہ قدریہ فرقے والے وہ نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، اہل سنت کا تو شروع سے یہی عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ السلام تمام لوگوں کے لیے شفاعت کریں کیا بات، گے، کیا اور اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ یعنی کتنی خوبصورت بات غوث پاک نے فرما دی، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ وہ جو سواد اعظم ہے، اہل جی۔ سنت و جماعت ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ شفاعت نبی شفاعت پاک علیہ السلام کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دیوانوں، آج ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقائد پر بات کر رہے ہیں، غوث پاک کے پیارے عقیدے۔ دیکھیے، ہم غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فرامین کو سنتے ہیں، آپ کی کرامتوں کو سنتے ہیں، تو جہاں آپ کے علم و فضل اور آپ کی کرامتوں کا ذکر ہے، وہیں آپ کے عقائد کا جاننا بھی ہمارے لیے اس طور پر ضروری تھا کہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے اس دور میں ہمیں چونکہ حدیث پاک میں واضح فرما دیا گیا، صحیح ابن حبان کی حدیث پاک ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی یہ ہے کہ البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ۔ اس کی شرح میں محدثین نے بہت سارا کلام کیا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ دو چیزیں یہ بھی ذکر کی ہے بزرگوں نے، کہ محدثین نے، کہ مطلب یہ ہے کہ کیونکہ بزرگوں کا تجربہ وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے برکت ان کے ساتھ ہے، دوسرا یہ کہ ان کا علم و فضل زیادہ ہوتا ہے تو برکت ان کے ساتھ ہے۔ تو اب علم و فضل میں اگر ہم دیکھیں تو بھی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ کوئی ثانی نہیں پاتے، اور اگر ہم آپ کے تجربات پر دیکھیں تو آپ کو تو اللہ پاک نے علم مکاشفہ عطا فرمایا تھا کہ آپ دلوں کے حالات کو جان لیا کرتے تھے، وہ جو ابھی ہم نے شروع میں واقعہ عالم صاحب کا بیان کیا، دل کے حالات بھی جان لیے، غیب کی خبر بھی دی، تو وہ آپ دیکھیں کہ آپ کو فضل و کمال دیا گیا، برکت بزرگوں کے ساتھ ہے۔ تو وہ عقائد کا معاملہ ہو، اعمال صالحہ کا معاملہ ہو، دیگر تمام چیزیں ہوں، تو اپنے بزرگوں کے ساتھ وابستگی جو ہے نا، یہ ہمارے عقائد میں تسلب یعنی پختگی کا ذریعہ ہے۔ ورنہ اگر ہم اپنے بزرگوں سے دور ہو جاتے ہیں، آصف بھائی اس پر بھی ہمیں کلام کرنا چاہیے، نہیں بزرگوں سے اگر ہم دور ہو جاتے ہیں تو پھر عقائد میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، وہ تسلب اور پختگی نہیں رہتی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں ہمارے والدہ تو ہمارے والد تو ہمارے دادا تو ہماری دادی، ہم نے اپنی نانی کو دیکھا کہ وہ گھروں میں غوث پاک کی 11ویں کا اہتمام کرتے ہیں، تو دیگر جو ہمارے سلسلے ہیں، تو ہم نے بچپن سے دیکھا تو ہمیں یہ سمجھ میں آئی، پھر ہمیں علماء نے سمجھایا کہ دیکھیں یہ اصال ثواب ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر وہ علم بھی ہمیں آ گیا۔ مگر جو بزرگوں کا انداز تھا، عمل تھا، ہم نے ان کو دیکھا۔ اب جن کے یہاں اس طرح کا معاملہ ہی نہ ہو تو ان کو لازمی بات ہے اس بات کو سمجھنے میں بھی آسانی نہیں رہتی، دشواری ہوتی ہے۔ تو اس لیے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں تو منائیں، بالکل لنگر بھی کھائیں، لنگر کریں بھی، کھلائیں بھی، شربت پئیں بھی، پلائیں بھی، غوث پاک کو اصال ثواب بھی کریں، مگر عقائد کے معاملے میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے انداز کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، اپنانا چاہیے۔ میں اس میں جو ہے نا وہ کچھ یہ بھی عرض کروں گا، دیکھیں آپ نے کہا نا کہ اکابر، اولیاء، بزرگوں کے ساتھ، تو دیکھیں ہمیں صراط مستقیم قرآن نے کس کو کہا ہے؟ جی، ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، آیت پڑھتے ہیں، ہم نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں۔ اب صراط الذین انعمت علیہم، تو جن پر انعام ہے، اللہ کے انعام یافتہ بندے، ان کا جو راستہ ہے نا، جی جی، وہ ہے صراط مستقیم۔ صحیح، اچھا وہ کون سا راستہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ اس کو واضح کر دیا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا انعام نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ صحیح، اب غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نیک بندے، خواجہ غیب نواز رحمۃ اللہ علیہ نیک بندے، داتا گنج بخش نیک بندے، تو یہ جو نیک بندے ہیں ان کے راستے پر جو بندہ چلے گا، ان کے عقیدے جو ہوں گے ان کو اپنا لے گا، ان کے جو اخلاق ہیں، ان کی جو اخلاق حسنہ اور سیرت ہے اس کو اپنا لے گا، تو وہ صراط مستقیم پر آ جائے گا۔ کیا بات ہے، اب آپ یہ دیکھیں محسن بھائی، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، واہ واہ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ساتھ ہونے کا مطلب وہ نہیں ہے کہ ہم ساتھ بیٹھ جسمانی جائیں، طور پہ ساتھ بھی ہو قرب، جائیں۔ یہ دیکھیے ساتھ ہو جاؤ کیا مطلب ہے؟ جیسے عقیدے بزرگوں کے ویسے اختیار کرو،
جیسے اعمال بزرگوں کے ویسے تم اختیار واہ، کرو، واہ، واہ، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ کیا بات، اب اولیاء اور اکابر جو بزرگان دین ہیں، اگر ان کو ہم فالو کریں گے اور ان کے ساتھ رہیں گے، اب آپ یہ دیکھیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے بعد سے، اچھا 11 تاریخ کو اہل بغداد کو سیلری ملتی تھی سرکاری ملازمین کو، اچھا، اور وہ 11 تاریخ کو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی نیاز کرتے تھے۔ اللہ تو اکبر، بعض نے 11ویں مشہور ہونے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے صحیح، کہ بھئی 11 اس لیے ہوتی کیونکہ بغداد والے 11 کو کرتے تھے، سیلری 11 کو ملتی تھی۔ اب جیسے ہی گھر میں آمدنی ہوئی ہے، تو پہلے نیاز غوث کر لیں۔ پاک رحمت اللہ علیہ کی نیاز۔ واہ، آپ کو یہ بتاؤں تو حدیث نعمت کے طور پہ کہ ہمارے گھر میں کوئی تقریباً کوئی 52-53 سال ہو گئے 11ویں ہو رہی ہے، اور ہر مہینے ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو ایک سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو 11ویں کا مطلب کیا ہے؟ ایصال ثواب، اور اس میں غریبوں کو کھانا کھلانا بھی ہے۔ صحیح، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنے مجاہدے کیے، اتنی آپ نے ریاضتیں کی ہیں، اتنے اعمال کرتے ہیں، وہ کون سا عمل آپ نے پایا ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ کا قرب جو ہے وہ دلا دے؟ آپ نے فرمایا کہ اطعام الطعام، ہاں ہاں، فرماتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلانا۔ واہ واہ واہ، اب 11ویں کیا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ، مزارات پہ جو لنگر چل رہے ہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، جی جی تو جی، یہ ایک اسلاف کا بزرگوں کا طریقہ چلا صحیح، آ رہا ہے۔ صحابہ کرام کے گھروں میں بھی حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر سے لوگ لنگر کھا رہے ہوتے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس ان کے بھائی جو ان کے گھر سے علم تفسیر علم فقہ پڑھ رہے ہوتے کیا تھے۔ بات ہے، تو واہ یہ واہ، انداز ایک چلا آ رہا ہے، سبحان سلسلہ اللہ، چلا آ رہا ہے سبحان بزرگوں کا، اور یہ الحمدللہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے اس میں اور جو ہے 11 چاند لگ گئے، ہاں، اور یہ سلسلہ بڑھتا اور چلا بڑھتا ہی رہے گا۔ اور امیر سنت دامت برکاتہ میں تو ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اپنی 11ویں شریف کی ویڈیو بنا کر بھی بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے کہ بھئی ایصال ثواب کرنا ہے۔ اور 11ویں شریف ایصال ثواب بھی ایک عقیدہ ہے، اور جو طریقہ کار اس یہ بھی کو ہم غوث نے پاک کا عقیدہ فرماتے ہیں کہ جب قبرستان جائے اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اتنی مرتبہ سورہ اللہ اخلاص اکبر، پڑھے، اللہ اور اس کا ثواب ان مرحومین کو پیش کر دے۔ واہ واہ، اور یوں آپ نے دعا جو سکھائی ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ سب پڑھے، اس کے بعد کیا عرض کرے؟ یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے، اگر تو نے مجھے اس پہ ثواب، آپ کی عاجزی دیکھیں، اگر تو نے مجھے اس پہ ثواب عطا، آپ کا اخلاص کتنا ہوگا، آپ کا پڑھنا کیسا ہوگا، 15 سال تک پوری رات آپ ختم قرآن کرتے کیا رہے۔ بات، تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں دعا کرے، یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا اگر تو نے ثواب عطا کیا ہے، یہ ثواب ان تمام مرحومین کو میں پیش کرتا ہوں۔ کیا بات، اب یہ دیکھیں، اور یہی ہم بھی کرتے ہیں، یہی ہم کرتے ہیں۔ ایصال ثواب میں تو یہی کہتے ہیں، فاتحہ چاہے وہ انتقال کے بعد کرتے ہیں، قبر پہ جا کے کرتے ہیں، یا گھروں میں جو ہم فاتحہ کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، مزارات پہ کرتے ہیں، تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے جو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز ہے۔ اچھا، معراج شریف بھی ایک عقیدہ ہے مسلمانوں کا، ایک بڑا ہی یعنی وقی اور بڑا ہی معتبر اور یہ دلوں کو جلا دینے والا عقیدہ ہے۔ اس کے بارے میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے کچھ لکھا ہے، اور کس بارے میں کیا عقیدہ بیان فرمایا؟ معراج کے تعلق سے غوث پاک رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، ایک تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارا انعامات کیے نبی پاک علیہ السلام پر۔ ان انعامات میں جو سب سے بڑا انعام ہوا وہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں۔ ہاں، جنت میں اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، صحیح، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کرتے ہوں گے۔ اچھا، اس کی وجہ بھی بڑی ایمان افروز ایک لکھی ہے، کہتے ہیں کہ اہل جنت کو جو آنکھ ملے گی نا وہ باقی ملے گی، باقی یعنی فانی نہیں ہوگی، باقی ہوگی، تو باقی سے باقی کو دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اچھا، نبی پاک علیہ السلام نے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، رب العالمین نے لا مقام میں بلا کے دیدار کروایا، تو یہ جو حضور نے کیوں کیسے کر لیا؟ علماء فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے باقی آنکھ عطا فرمائی۔ اب غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا کیا عقیدہ ہے؟ دیکھیں، اس میں بھی بعض اختلاف کر جاتے ہیں کہ نہیں جی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اور وہ دل سے دیدار تھا یا خواب میں دیکھا تھا۔ تو اب غوث پاک رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رَآ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ بِعَيْنَيْ رَأْسِهِ لَا بِفُؤَادِهِ وَلَا فِي الْمَنَامِ۔ اللہ اکبر، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا کیا ایمان ہے؟ غوث پاک اپنا ایمان عقیدہ بیان کر رہے ہیں صحیح کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب معراج اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اور اس موقع پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دل سے کیا تھا یا خواب میں کیا تھا
یہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک راج مسلک، سبحان راج اللہ، نظریہ، سبحان اللہ۔ راج عقیدہ جس کو ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار سر کی آنکھوں سے کیا۔ اب یہاں ایک وسوسہ بھی آ سکتا ہے کہ دیکھیں بخاری شریف میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ معراج کی رات جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، جو کہے اس نے جھوٹ باندھا، اس طرح کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اچھا، یہ بات یہاں نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جو قول ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے، یہ آپ کا فرمان ہے۔ صحیح۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ 12 لاکھ حدیثوں کے اسناد کے ساتھ حافظ، راویوں کے حالات کے ساتھ حافظ، کیا بات ہیں۔ آپ سے آپ کے صاحبزادے نے عرض کی کہ کیا نبی پاک علیہ السلام نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں کیا، اور آپ نے اس کو کس انداز سے بتایا؟ آپ یہ کہتے رہے ہاں دیکھا 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 دیکھا، یہاں تک کہ سانس پھول گئے، سانس رک گئی، ہائے، یعنی اتنا آپ نے فرمایا۔ واہ واہ۔ اب وہی سوال جو آج بھی جو ہے وہ وسوسہ شیطان ڈال دیتا ہے کہ دیکھیں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تو یہ فرماتی ہیں کہ نہیں دیکھا، تو یہ سوال آپ کے صاحبزادے نے بھی آپ سے کیا، امام احمد بن حنبل امام سے، احمد بن اور غوث حنبل پاک امام احمد بن حنبل کے مقلد حنبلی، امام ہیں، جی جی، وہ امام ہیں غوث پاک کے فقہ کے اندر، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، غوث پاک انہی کے مقلد ہاں ہاں ہاں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھ تک ایک حدیث پہنچی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، اللہ، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا۔ واہ، فرماتے ہیں جہاں نبی پاک علیہ السلام کا قول آ جائے گا وہاں سیدہ پاک کا قول نہیں لیا جائے گا، نبی پاک علیہ السلام کے قول کو ترجیح ہوگی۔ واہ واہ واہ، تو یہ آپ نے مسئلہ حل کر دیا امام احمد بن حنبل نے، اور آپ ہی کے مقلد ہیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ، آپ کی پیروی کرنے والے غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہی عقیدہ ہے سبحان کہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے سر کی آنکھوں سے کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑی خوبصورت بات، اور یقیناً یہ وسوسوں کی کاٹ ہے۔ اچھا، ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عقائد پر بات کر رہے ہیں، اچھا، علم غیب بھی ایک عقیدہ ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو قصیدہ غوثیہ ہے اس میں ایک شعر ہے، وہ پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ماضی و مستقبل سے خود آگاہ کرتا ہے اللہ پاک، اور پھر فرماتے ہیں کہ میرا تابع ہے سارا وقت، جبکہ منکر جو ہے خود اس بات کو دیکھتا ہے اور اس بات میں جھگڑتا ہے۔ اب یہاں غوث پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے آنے والی چیزوں اور مستقبل کی اور پچھلی چیزوں کی خبر دیتا ہے، اپنے بارے میں فرما رہے ہیں۔ تو غوث پاک کا حضور کے بارے میں کیا عقیدہ ہوگا؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو علم غیب کا معاملہ ہے وہ تو دیکھیں اتنا واضح ہے، بہت ساری آیات ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے علم غیب کو بھی بیان کرتی ہیں۔ خود نبی پاک علیہ السلام کی احادیث علماء نے یہاں تک فرمایا، بلکہ جمع کر دی احادیث، صرف بخاری شریف میں علم غیب مصطفیٰ کی 40 حدیثیں ہیں، اللہ اکبر، صرف بخاری شریف میں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ۔ اب غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ جو ہے وہ جس شخص پر خود غیب ظاہر ہو رہے ہوں سبحان اللہ، اس کا کیا نظریہ بن جائے گا واہ واہ، کہ اللہ تعالیٰ غیب عطا کرتا ہے، اس کو تو حق الیقین ہو گیا، جی جی، عین الیقین ہو گیا، واہ واہ، ٹھیک ہے، اس نے تو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ غیب مجھ پر اللہ نے ظاہر کر دی ہے۔ اللہ اکبر، غوث پاک رحمت اللہ ایک بندے پر جب خود ایسے حالات ظاہر ہو رہے ہوں تو پھر وہ اس اور آپ اعلان فرما رہے ہیں اعلان فرما رہے ہیں اس کا کہ اللہ مجھے خبر دے اللہ دیتا مجھے ہے۔ خبر دے دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت سارے اسی قصیدہ غوثیہ شریف میں کتنے اشعار ہیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے جو اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے مستقبل کی باتیں پہلے سے آگاہ فرما دیتا ہے، مجھے عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، تو جب ان کی ذات پر خود اتنا جو ہے وہ ہو رہا ہے، اچھا پھر وہ ایک جملہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ کے لیے، فرماتے ہیں یطلعون علی ما غاب منہم غوث پاک رحمۃ اللہ، الاقساط والحظوظ۔ واہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اپنے نیک بندوں پر وہ چیزیں ظاہر کر دیتا ہے جو عام لوگ نہیں دیکھتے، سبحان اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اور کون کون سی چیزیں؟ فرماتے ہیں الاقساط والحظوظ، یہ اس میں کوئی حد بندی نہیں ہے، وہ ہر طرح کے جو نا وہ مختلف قسم کے غیب ہیں جو اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا عام ولیوں کے حوالے ولیوں سے کے بارے میں یہ عقیدہ نظریہ ہے، تو پھر نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ان کا نظریہ کتنا شروع میں واضح میں نے وہ تمہیدی جو کلمات میں کہا غوث پاک فرماتے ہیں نبی پاک کو اپنا سپہ سالار بنا لو، اللہ پاک ان کے ذریعے جو ہے وہ تقسیم فرماتا ہے۔ تو یہ جب اولیاء جن کو تقسیم کیا جا رہا ہے تو ان کے بارے میں جب غوث پاک کا عقیدہ ہے کہ وہ غیب اللہ پاک بعض انہیں عطا فرماتا ہے
اور وہ جان لیتے ہیں. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے حوالے سے تو یقیناً غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عقیدہ نہایت جاندار تھا، اور وہی ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعہ کا. اچھا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی قصیدہ غوثیہ میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا، میں اللہ کے شہروں کو جو ہے وہ ایک ساتھ ایسے دیکھ رہا ہوں کہ خردلتین علی حکم اتصالی، جیسے سامنے کوئی رائے کا دانہ ہو میری ہتھیلی پر. اب یہ غوث پاک کا فرمان بعض اوقات وسوسے ڈالتا ہے. یہ اگرچہ عقیدہ غوث پاک کا بظاہر کر رہا ہے کہ اللہ پاک بعض بندوں کو جو اس کے پسندیدہ ہو جاتے ہیں یہ طاقت دیتا ہے، تو ان کے لیے دور و نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اللہ پاک ان کی نظر میں وہ کمال عطا فرما دیتا ہے. غوث پاک کا یہ جو عقیدہ ہے کہ دور، اور وہی 6 ہجری میں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ میں دور و نزدیک کی چیزیں دیکھ لیتا ہوں اور ایسے دیکھ لیتا ہوں کہ دنیا جو ہے میرے ہاتھ میں ہتھیلی کی طرح ہے. تو یہ جو غوث پاک کا عقیدہ، اس حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خود اس طرح کے اعلانات یہ یقیناً ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں. اچھا، پھر بھی لوگ بعض اوقات وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار یہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ اچھا، کیسے ہو سکتا ہے اس کا دیکھیں، اس کو کاٹ کرنی ہے تو یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک انہیں دکھا دیتا ہے. سبحان اللہ. بھائی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں سے تو کوئی انکار نہیں ہے نا. کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا، اس کا اسلام ہی نہیں رہے گا. بھئی اللہ تعالیٰ جب کسی کو دکھانا چاہے تو دکھا سکتا ہے. صحیح. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہیں بیٹھے بیٹھے اس مجلس میں بتا دیا، دکھا دیا کہ وہ تخت، بلقیس کا تخت جو ہے وہ کہاں پر رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اتنے میل، سینکڑوں میل دور تخت ہے، وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے. اور دیکھیے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے محسن بھائی، وجہ یہ ہوتی ہے وسوسے کیوں پیدا ہوتے ہیں. ہم قرآن مجید کو ہر جہت سے مطالعہ نہیں کرتے نا. اب ایک قسم کی آیتیں اگر پڑھا دی گئی کسی کو اور دوسری قسم کی آیتیں اس کے سامنے نہیں ہیں تو وہ گڑبڑ ہو جائے گی اس کے لیے. اب کوئی شخص یہ پڑھ لے ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کی ہے. اب کوئی کہے بھئی ابا جی کی عزت نہیں کرنی، ڈاکٹر صاحب کی عزت نہیں کرنی، دادا کی نہیں کرنی، عالم صاحب کی، امام کسی کی عزت نہیں کرنی. جی کیوں؟ ساری عزت اللہ تعالیٰ کی. اگر دوسری آیت سامنے ہوتی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، تو یہ اگر آیت سامنے ہوتی تو عقیدہ خراب نہ ہوتا. ڈاکٹر کو عزت اللہ نے دی ہے تو ہم کر رہے ہیں. جی جی، والد کو عزت اللہ نے دی یہ تو ہم دیکھیں کر رہے دوسرے مقام پہ فرما للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. واہ واہ واہ. اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی عزت عطا فرماتا ہے. ساری آیتیں سامنے ہوں گی نا، عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر کوئی شخص یہی جو ہے وہ آیت جس کا مضمون یہ ہے کہ غیب کی چابیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اگر اسی کو رکھے گا سامنے اور دوسری آیات سے آنکھیں بند کر لے گا. دوسری آیات کیا ہیں؟ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو غیب عطا نہیں کرتا، ہاں رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے انہیں چن لیتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیتیں ہیں، وعلمک ما لم تکن تعلم بھی ہے. اب یہ اس طرح کی جو وما ہوا علی الغیب بدنین بھی ہے. اب یہ ساری آیتیں سامنے ہوں گی تو فرق کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے اور باقی جتنے بھی مخلوق ہے اللہ کا عطا کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ مستقل بذات ہے. اور دوسرے جو ہے وہ یہ اس کیفیت صفت اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے محتاج بندے ہیں سارے. اب غوث پاک رحمت اللہ علیہ سارے شہروں کو دیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے دیکھ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ سیٹلائٹ جس کے پاس ہو، کہتے ہیں کہ سیٹلائٹ والے پوری دنیا کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی، کہاں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پہاڑوں کے نیچے کیا ہو رہا ہے، کس شہر میں کیا ہو رہا ہے، سیٹلائٹ والے سب دیکھ رہے ہیں. آپ غور کریں، جب سیٹلائٹ کے ذریعے ایک طاقت، سائنسی طاقت ہے، اس کے ذریعے سے دنیا کو دیکھا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی قوت عطا نہیں کر سکتا. جب یہ ثابت ہے، ہماری عقل بھی بتا رہی ہے سیٹلائٹ کام کر رہا ہے اور سب دنیا کو دیکھ رہا ہے. ایسے ایسے سیٹلائٹ کیمرے بن چکے ہیں جو روزانہ کی جو ہے وہ کئی ملین تصویریں کھینچتے ہیں دنیا کی، اور وہ ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، تصویریں کھینچ رہے ہیں. وہ خلا کے اندر ہیں وہ سیارے، وہاں سے تصویریں کھینچ رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں محسن بھائی، سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، اہل سنت کے عقیدے اور واضح ہوتے جا رہے ہیں اور صاف ہوتے جا رہے ہیں. غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمانا کہ اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پہ قادر بنایا ہے. بندہ قادر کا بھی قادر ہے، عبد القادر. اچھا، اب یہاں آخری چند منٹ رہ گئے. اگر ہم اپنے عقائد کو پختہ کرنا چاہیں تو غوث پاک کا جو قصیدہ ہے، قصیدہ غوثیہ، اس کو اگر ہم پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے عقائد کے بارے میں جو ہے وہ
وسوسے کٹ جائیں گے بالکل، کہ بھئی بالکل۔ غوث اعظم کا یہ عقیدہ تھا کہ جن کی 11ویں میں مناتا ہوں، جی جی یہ ان غوث پاک کا یہ عقیدہ تھا کہ جن کے لیے میں جن کے نعرے لگاتا ہوں، جن سے کی محبت کا میں دم بڑھتا ہوں، کہ جن سے میں اپنے آپ کا تعلق جوڑتا ہوں، کہتا ہوں کہ یہ میرے پیر ہیں اور یہ مجھے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں میرے شفیع بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ تو یہ قصیدہ غوثیہ اور جو غوث پاک کی دیگر تعلیمات ہیں، جی جی۔ ان کی طرف اگر ہم آئیں، اچھا پھر کیسے آئیں؟ اس دور میں ہم کیا کریں؟ کن لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ ہم اپنے عقائد میں پختہ ہو جائیں؟ دیکھیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو قصیدہ غوثیہ شریف کا ذکر کیا، ایک تو اس کا مطالعہ، اس کا ترجمہ پڑھیں، صحیح، اس سے بھی ہمیں بہت کچھ معلومات ہوں گی۔ پھر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت، حالات غوث پاک ایک رسالہ المدینۃ العلمیہ کا ہے۔ اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یہ ایک اسلامی بہن نے مواد جمع کیا تھا، اس کو مرتب کرنے کی سعادت مجھے ملی۔ سبحان اللہ، یہ سب سے پہلی تالیف تھی، سمجھیں، ماشاءاللہ، اس کو مرتب کرنے کی سعادت ملی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات وہاں سے پڑھے جائیں۔ پھر اس کے علاوہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پہ جو کتابیں بہجت الاسرار ہے، اس کا ترجمہ بھی ملتا ہے مسند علماء کرام کا، وہ ترجمہ پڑھیں۔ صحیح، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پڑھیں گے، آپ کے واقعات، آپ کی کرامتیں پڑھیں گے، امیر اہل سنت کے رسائل ہیں، جی جی، ان کا مطالعہ کریں، اننے کی لاش، اننے کی لاش، سانپ نما جین، نما جن، ان کا مطالعہ کریں۔ جب آپ کرامتیں پڑھیں گے، کرامتیں بھی بہت سارے عقیدے بتا دیتی ہیں واہ واہ واہ، اور بہت سارے نظریات سمجھا دیتی ہیں، صحیح، تو ان کے اندر بھی درس بھی چھپا ہوا ہے، عقیدے کے درستی کا اور اعمال کی درستی کا سبق بھی ہے، اور اس کو ہم پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت بھی پتہ چلے گی، آپ کی نظریات پتہ چلیں گے، اور ایک اچھی زندگی گزار کے بندہ دنیا سے جائے گا۔ اچھا پھر یہ کہ چونکہ دور فتنوں کا ہے اور ہر طرف سے یلغار ہے، اللہ پاک ہم سب کے اعمال کی، ہمارے آمین، ایمان کی آمین۔ حفاظت فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ سلسلہ قادریہ کے عظیم شیخ ہیں، تو صحبت صالح ترا صالح کنن، سبحان اللہ، اس صالح مرد کی صحبت میں آپ آ جاؤ، بالکل۔ انشاءاللہ آپ کے عقائد میں بھی بہتری آئے گی، آپ کے اعمال میں بھی بہتری آئے گی، آپ کے اخلاق بھی بہتر ہوں گے اور دینی علوم سیکھنے کا جذبہ آپ کو ملے گا۔ غوث اعظم پیر پیرا میر میرا، غوث اعظم غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میر میرا،